اس ویڈیو میں ڈرگ ابیوز ان یوتھ آف پاکستان کو پڑھا جائے گا، یعنی پاکستان کے نوجوانوں میں نشہ آوری کا رجحان۔ It is a grim reality that the abuse of drug is on the rise in the youth of Pakistan۔ یعنی یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کے اندر نشہ آوری کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ Every year 40,000 new users of drug are added to the list of drug addicts۔ ہر سال 40,000 نئے ایسے لوگ اس فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ نشہ آوری کا شدت سے استعمال کرتے ہیں یا وہ اس کے عادی بن چکے ہوتے ہیں۔ میکنگ پاکستان ون آف دا موسٹ ڈرگ افیکٹڈ کنٹریز ان دا ورلڈ۔ تو اس طرح سے پاکستان کا شمار پھر ان ملکوں میں ہو جاتا ہے جو کہ سب سے زیادہ نشہ آوری کی شکار ہے۔ The most disturbing fact is that majority of the drug addicts are under the age of 25۔ سب سے زیادہ پریشان کن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر تعداد جو ہے نشہ آور لوگوں کی، معاف کیجیے گا، نشہ آوری کرنے والے افراد کی، وہ زیادہ تر 25 سال کی عمر سے کم کے ہیں۔ اینڈ آر انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس، یعنی جنہوں نے ابھی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل نہیں کی ہوتی۔ اکارڈنگ ٹو ون سروے 1 out of every 10 college or university students is drug addict۔ یعنی ایک تحقیق کے مطابق ہر 10 میں سے ایک کالج یا یونیورسٹی کا جو طالب علم ہے وہ نشہ آوری کا شکار ہے۔ Some of the most dominant causes of drug abuse in educated youth are academic pressure۔ یعنی چند ایک وہ جو سب سے نمایاں وجوہات ہیں نشہ آوری کی طرف جو نوجوان بچے ہیں جو کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا پڑھے لکھے ہیں، ان میں سے ایک ہے وجہ اس کی تعلیمی دباؤ، اوور ایکسپیکٹیشنز آف پیرنٹس، یا جو ان کے والدین ہیں وہ ان سے بہت زیادہ جو امیدیں لگا لیتے ہیں، اینڈ لیک آف پراپر کاؤنسلنگ اینڈ ایزی اویلیبلٹی آف ڈرگس ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو ٹھیک طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت کر کے جو سمجھایا جاتا ہے، جسے کاؤنسلنگ کہتے ہیں، یعنی کہ ان سے ایک طرح کی مشاورت کی جاتی ہے، صلاح مشورہ وغیرہ کیا جاتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی حل انہیں بتایا جاتا ہے، اسے کاؤنسلنگ کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یعنی اس کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز آسانی سے دستیاب اویلیبلٹی ہے جس کی وہ ہے منشیات جو کہ تعلیمی اداروں میں دستیاب ہیں یا وہاں تک وہ پہنچ جاتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ ایز اسٹوڈنٹس کراس the threshold آف کالج، یعنی جب طالب علم جو ہیں کالج کی حد کو پار کر لیتے ہیں، دے ایکسپیرئنس دا نیو فرنٹیئرز آف فریڈم، انہیں آزادی کے نئے مواقع میسر ہو جاتے ہیں۔ فریڈم فرام دا کنٹرولڈ انوائرمنٹ آف اسکول، یعنی اسکول کی جو ایک بہت اثر و رسوخ والا ایک ماحول ہوتا ہے جہاں پر کڑی نگرانی کی گئی ہوتی ہے، اس سے جب انہیں آزادی ملتی ہے۔ فریڈم فرام پیرنٹل گائیڈنس، اور جب والدین کی رہنمائی یا روک ٹوک سے بھی جب انہیں آزادی مل جاتی ہے۔ اینڈ ابو آل فریڈم ٹو موو، اور ان کے پاس یہ آزادی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں وہ آئیں جائیں۔ چوز اینڈ پارٹیسپیٹ آن دیئر اون سویٹ ول، اپنی مرضی سے وہ اپنے فیصلے کریں جیسا بھی وہ چاہیں۔ ان انٹرمیورل سوشل اینڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آف کیمپس، یعنی ان چیزوں میں وہ آزادی کے ساتھ اپنے چناؤ یا فیصلے کر سکتے ہیں، جیسا کہ تعلیمی ادارے کے اندر رہتے ہوئے جو وہ خود سے اپنے فیصلے کرتے ہیں، یا معاف کیجیے گا جو معاشرے کی جو انٹرمیورل یعنی سوشل اینڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آف کیمپس، یعنی جو ان کا ادارہ ہے اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو انہیں آزادی پھر حاصل ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو میل ملاپ ہے اس میں، یا پھر جو اور ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جیسے کہ غیر نصابی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں، تو ان میں بھی انہیں آزادی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے وہ آتے جاتے ہیں۔ However, along with the excitement of freedom، بہرحال یہ جو ان کو ایک
پرجوش بناتی ہے ایک طرح سے ان کی یہ آزادی. اسٹوڈنٹس میں also feel stress and pressure of parental expectations to perform well in studies. اس کے ساتھ ہی انہیں ایک دباؤ محسوس ہوتا ہے اپنے والدین کی طرف سے، جیسا کہ انہوں نے اپنے بچوں سے بہت امیدیں لگا رکھی ہوتی ہیں کہ وہ تعلیم کے میدان میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. اینڈ ٹو بی دا بیسٹ ان دا چوزن فیلڈ، اور جس بھی شعبے کو انہوں نے چنا ہو، جس مضمون وغیرہ کو، اس میں بہت اچھی طریقے سے، بہترین طریقے سے یعنی کہ وہ کارکردگی کریں. یہ جو امیدیں ان سے لگائی گئی ہوتی ہیں، اس کا انہیں پھر ایک طرح کا دباؤ محسوس ہوتا ہے. دا سوشل پریشر آف لیونگ alone وداؤٹ اسسٹنس اینڈ سپورٹ آف فیملی، اور جب انہیں اس طرح سے گھر سے دور رہ کر بغیر اپنی خاندان والوں کی مدد کے رہنا پڑتا ہے، تو اس کا ایک الگ ان کو دباؤ محسوس ہوتا ہے. اینڈ ٹو کوپ ود اے پیئر انفلوئنس، اور اسی طرح سے کس طرح سے وہ مقابلہ کر سکیں اپنے جو پیئر، جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دوسرے، ان کا جو اثر ہوتا ہے ان کی زندگیوں پر، اس کو کس طرح سے انہوں نے خود سے آگے اکیلے لے کر چلنا ہوتا ہے. اس کا بھی ایک الگ سے ایک دباؤ ان کو محسوس ہوتا ہے. ایکیڈیمک پریشر، جو تعلیمی ایک طرح کا، وہ بھی جس طرح پڑھائی کا پریشر کہتے ہیں اس کو بہت ہوتا ہے ان پر، جس کا یعنی وہ ایک طرح سے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. when the students are under heavy demands of time and energy to meet academic goals، جیسا کہ ان کے پاس ایک وقت کی کمی کی وجہ سے ایک بہت زیادہ یہ مانگ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو بہت سارے ان کی یعنی توانائی بھی اس میں صرف ہوتی ہے کہ اپنے جو بھی ان کے تعلیمی مقاصد ہیں ان کو وہ کس طرح سے حاصل کریں. تو یہ ایک الگ دباؤ ہوتا ہے ان پر. اسٹڈنگ آل نائٹ، جیسے کہ وہ ساری رات بھر ان کو جا کر پڑھنا پڑتا ہے اف نیسیسری، اگر اس کی ضرورت ہو. ٹو میک دا گریڈ اینڈ averting failure، تاکہ وہ ممکنہ نمبر وغیرہ حاصل کر سکیں، اور averting یعنی رخ موڑ سکیں فیلئر کا، یعنی ناکامی سے بچ سکیں. آگے پڑھتے ہیں. ٹو گیٹ تھرو دیز پریشرز، یعنی ان تمام تر دباؤ سے نکلنے کے لیے، یہ مختلف قسم کی جو الجھنیں اور پریشانیوں کا اسٹوڈنٹس جب شکار ہوتے ہیں تو ان سے جب وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، مینی اسٹوڈنٹس سیک ویز ٹو obtain اسٹریس ریلیف، تو وہ پھر راستے ڈھونڈتے ہیں اس طرح کی چیزوں کی طرف وہ لگ جاتے ہیں کہ جن سے انہیں ایک طرح سے وہ دباؤ سے وہ باہر نکل سکیں، اس دباؤ سے انہیں نجات ملے. بٹ انسٹیڈ آف آپٹنگ فار ہیلدی ایکٹیویٹیز لائک اسپورٹس اور ایکسرسائزنگ ٹو ڈیکمپریس، یعنی بجائے یہ کہ وہ کچھ ایسی اچھی صحت افزا جو مصروفیات ہیں جیسے کہ کھیل کود وغیرہ یا ورزش، تاکہ ان سے وہ اپنے اسٹریس سے ڈیکمپریس کر سکیں اس کو، یعنی اس سے نجات حاصل کر سکیں، تو بجائے اس طرف جانے کے وہ کیا کرتے ہیں. سم اسٹوڈنٹس ٹرن ٹو دا یوز آف ڈرگس، وہ منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں، نشہ آوری کو اختیار کرنے لگتے ہیں. اسٹوڈنٹس آفن فائنڈ یوزنگ ڈرگس ایز این اسکیپ اور کوپنگ میکانزم، یعنی طالب علم جو ہیں اکثر جو نشہ آوری کا یا نشے کا استعمال ہے اس کو ایک طرح سے دور بھاگنے کے لیے، اپنی مشکلات سے بچنے کے لیے، ان کو نظر انداز کرنے کے لیے، اور جو ایک طرح کا یہ ایک حربہ ایک طرح کا یہ بنا لیتے کوپنگ میکانزم، یعنی کہ جو ان کی مدد کرے ان کے مسائل کے ساتھ گزارا کرنے میں وداؤٹ بینگ اویئر آف ڈیٹریمنٹل کانسیکوینسز. اور وہ اس وقت انہیں اس بات کا یا تو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے نقصان دہ نتائج کیا ہوں گے، ڈیٹریمنٹل کانسیکوینسز، جو نقصانات ہوں گے نتیجے کے طور پر جو سامنے آئیں گے. The risk of course is that they may sabotage their education or make their lives worse. تو یقیناً خطرہ جو سب سے لاحق ہوگا بڑا، یقیناً وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی تعلیم کو جو ہے ایک طرح سے وہ اس سلسلے کو خراب کر سکتے ہیں. سبوٹاج سے مراد ہے اسے تہس نہس کرنا، اور اپنی زندگیوں کو وہ پھر بدترین بنا سکتے ہیں. Parents are the largest influence of external pressure for their young adult. والدین جو ہیں وہ سب سے زیادہ اثر رسوخ رکھتے ہیں جو کہ بیرونی ایک دباؤ ہوتا ہے نوجوان بچوں کے اوپر یا
جو نوعمری کو پہنچ چکے ہوتے ہیں. The level of anxiety that families have about the studies and future goals of their siblings can adversely affect the progress and overall development of children. The level of anxiety that families have about the studies and future goals، یعنی جو ایک طرح کا خاندانوں کے اندر ایک بہت ہی زیادہ جذباتیت پائی جاتی ہے ان کے اندر، پڑھائی کو لے کے، تعلیم کو لے کے، اور مستقبل کے جو ان کے ارادے ہوتے ہیں اس کو لے کے، اور بہن بھائیوں کا بھی آپس میں، سبلنگس کہتے ہیں جو آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے درمیان بھی ایک طرح سے ایک پریشر سا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مقابلے پر ہوتے ہیں، وہ بھی ایڈورسلی افیکٹ کرتا ہے، یعنی برا اثر ڈالتا ہے ان کے آگے بڑھنے کے عمل کو، اور بچوں کے بڑھنے کے عمل کو بھی وہ اثر انداز کرتا ہے. Pressure on developing minds has the potential to affect the nervous system and brain and can place youth at greater risk for abuse of drugs. جو ذہن ابھی نشو و نما پا رہے ہوتے ہیں ان میں یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ وہ نصابی نظام کو متاثر کر سکتے ہیں، اور دماغ کو بھی یا ذہن کو، اور پھر اس طرح سے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ خاصے بڑے خطرے کا ایک طرح سے وہ شکار ہو سکتے ہیں، جو کہ ہے نشہ آوری کا استعمال، یعنی وہ اس کی پکڑ میں آ سکتے ہیں. Parental interference and pressure is therefore one of the most significant external trigger for pressures and can lead to a high risk environment for mental illness and addiction in students. یعنی والدین کی طرف سے جو مداخلت ہوتی ہے اور دباؤ پیدا کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ، یعنی ظاہری طور پر سامنے نظر آنے والا ایک جو ہے محرک ہے، ایک وجہ ہے. ایکسٹرنل ٹریگر فار پریشرز، اس سے مراد ہے کوئی ایسے بیرونی وہ وجوہات یا باتیں کہ جن کی وجہ سے وہ بچہ، اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، یا وہ کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے، یا خود کو وہ دباؤ کا شکار محسوس کرتا ہے. تو اسے اس طرح کی محرکات کو ایکسٹرنل ٹریگر کہتے ہیں. اینڈ کین لیڈ ٹو اے ہائی رسک انوائرمنٹ فار مینٹل ایلنس اینڈ ایڈکشن ان اسٹوڈنٹس. تو لہٰذا یہ اس قسم کا ایک پریشر ہوتا ہے جو کہ خاصا ان کو ایک طرح سے بہت بڑے خطرے کی طرف لے جاتا ہے، یا ایسا ماحول ان کے لیے پیدا کر دیتا ہے جو کہ ان کو ذہنی بیماری کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر بالآخر وہ نشہ آوری کا شکار ہو جاتے ہیں. بٹ فار پیرنٹس the door swings both ways، لیکن والدین کے لیے دروازہ جو ہے دونوں ہی طرف کو کھلتا ہے. پیرنٹس کین influence their children through healthy dialogue about risk factors, stress and the dangers of drug use. والدین جو ہیں بچوں پر یہ اثر ڈال سکتے ہیں ایک صحت افزا گفتگو کی مدد سے، جو کہ جو بھی خطرات بچوں کو لاحق ہوں، چاہے ان کو کسی قسم کا بھی دباؤ محسوس ہو رہا ہو، اور پھر ساتھ ہی ان کو اگر وہ اس پر ان سے بات چیت کریں کہ کس طرح سے وہ خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں نشہ آوری کا استعمال کر کے. As custodians, parents should wish their children to be successful and not succumb to their demands. یعنی کہ چونکہ وہ ان کی کسٹوڈین کہتے ہیں جو ذمہ دار ہو دیکھ بھال کے لیے، تو چونکہ ان کے والدین جو ہیں ان کا ذمہ ہوتا ہے اپنے بچوں کی پرورش کا، اس ناطے سے والدین جو ہمیشہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ جو بچے ہیں ان کے ہمیشہ کامیاب رہیں، اور وہ ان کے مطالبات کے آگے سکم یعنی ڈھیر نہ ہو جائیں. Children learn more by what their parents do than what they say. بچے زیادہ تر وہ بات سیکھتے ہیں جو کہ ان کے والدین انہیں کر کے بتاتے ہیں، نہ کہ جو وہ ان کو کہتے رہتے ہیں کرنے کو. And if they see that their parents cope with pressure in a negative way، اور اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین جو ہیں کسی بھی دباؤ کو ایک منفی طریقے سے حل کرتے ہیں یا اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اٹ سینڈز اے پاورفل میسج ٹو دیئر چلڈرن. تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ان کے بچوں تک ایک طرح سے پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ اس صورتحال سے ہی کافی کچھ سیکھ لیتے ہیں
اگر کوئی نیگیٹو یا منفی رویہ ہو تو وہ پھر خود بھی وہی رویہ وہ بچے بھی اختیار کریں گے جو کہ ان کے والدین کو وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. The pressure that adults put on themselves both as individuals and parents, یعنی جو دباؤ والدین یا بڑوں میں دیکھنے کو ملتا ہے جو وہ خود پر محسوس کرتے ہیں ایک ذاتی نوعیت میں بھی اور والدین کی حیثیت سے بھی ٹرکلز ڈاؤن ٹو کڈس، وہی جو دباؤ ہے وہ پھر بچوں تک بھی منتقل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے رویے بدلتے ہیں جس سے بچے بھی پھر وہی رویے سیکھتے ہیں. وی مسٹ اسٹارٹ ارلی ٹو ہیلپ teens develop a positive self-image and create healthy approaches to dealing with life. تو ہمیں پھر ضرورت ہے بہت جلدی کہ نوجوان جو بچے ہیں یہ جو جوان سال بچے ہیں ان میں ہم یہ ایک مثبت طریقے سے ان کا جو اپنا شخصی تصور ہے اپنے بارے میں، یعنی جو کچھ وہ سوچتے ہیں اس میں مثبت تبدیلی لائی جائے اور اسے بہتر بنایا جائے. اس کے علاوہ اور ان کے اندر ایک طرح سے صحت افزا رجحانات پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ زندگی کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ نمٹ سکیں. When students try to alleviate pressure or stress، یعنی جب طالب علم خود اپنے اوپر سے ایک طرح سے اس دباؤ کو دور کرنے کی alleviate کہتے ہیں اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. illegal substances جسے مراد ہے نشہ آور ادویات وغیرہ، میک فار اے وائبل آپشن، یہ ایک وائبل یعنی کہ قابل عمل یا آسانی سے عمل میں لائی جانے والی ایک ان کے پاس یہ چوائس آ جاتی ہے، یہ ایک راستہ آ جاتا ہے جسے وہ اختیار کر لیتے ہیں. These illicit drugs are easily and cheaply available everywhere in our country. تو یہ جو غیر قانونی منشیات ہیں یہ بڑی آسانی سے اور بڑے سستے داموں پر مہیا ہیں ہمارے ہر جگہ ہمارے ملک کے اندر. In addition, in many college and university events, alcohol and drugs are glorified and used as a sign of pleasure and romance. اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک بات ہے کہ کالجوں کے اندر اور یونیورسٹیوں میں بھی یہ جو شراب نوشی اور نشہ آوری ہے اس کو بڑا ایک طرح سے گویا بڑھا چڑھا کر ایک دل فریب کر کے دکھایا جاتا ہے اور اس کی ایک طرح سے یہ علامت بن گئی ہے لطف اور رومانس کی. تو اس مضمون کے بقیہ حصے کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.